تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انسان کو اس حس گرائی سے ذرا اوپر اٹھاتے، کہتے کہ انسان تو جانور نہیں ہے، تو ایک حیوان نہیں ہے، حیوان سے تیرا درجہ برتر ہے۔ حیوان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو حس گرا ہوتا ہے، حیوان کو نہیں پتہ چلتا، اس میں عقل نہیں ہوتا ہے، اس میں سوچنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ حیوان کو آپ 10 بار کہیں کہ بھائی یہ جو کھیت ہے، چراگاہ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہاں آپ نے نہیں چرنا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھے، اس کو حس کے ذریعے یا تو آپ اس کو رسی ڈال کے کھینچ کے لے جائیں کہ ادھر سے ہٹائیں کہ یہاں نہ چرے، یا یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر، جو کہ وہ بھی ایک حسی چیز ہے، اس کو ڈرائیں پھر بھگائیں تو وہ جو ہے اس سے ہٹ جائے۔ اسی طرح یعنی یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ حیوانات حس گراں ہیں، حس کی بنیاد پر وہ زندگی کرتے ہیں، یعنی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا ایک حیوان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خطرناک صورتحال ہے اور اس سے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، وہ جو چیز حس کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو دکھے گی ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی محسوس ہوگا سونگھنے کی وجہ سے یا اپنے اعضاء کی وجہ سے تو تب وہ نہیں، تو نہیں، وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر، اس کو پتہ نہیں چلے گا، علم اور عقل کی وجہ سے وہ نہیں پتہ چلا سکے گا۔ جیسے کہ انسان ہے، مثال کو خطرناک بلڈنگ ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں سے وہ دور ہو سکتا ہے عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، محسوس ہونے کی وجہ سے نہیں۔ عقل اور علم کہتا ہے اس کا کہ یہ صورتحال خطرناک، لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا جب تک کہ وہ حس نہ کریں، ان کو دکھے کہ ایسا ہو رہا ہے تو تب ہے۔ اللہ ان کو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے عقلی معجزہ پیش کر دیا ہے، یہ آیات الہی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، آیا یہ اس قسم کا بندہ جو ابھی یہ آیات الہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، یہ آیا ممکن ہیں؟ آیا یہ باتیں، اس بلندی کی باتیں کسی اور سے ممکن ہے کہ ایسے فرد سے جو کہ آپ کے معاشرے میں رہا ہے اور آپ کے ساتھ رہا ہے، اس نے کسی خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا جو ایک علمی نظام ہوتا ہے اس سے بھی نہیں گزرا ہے، آپ کے ساتھ ہی بڑا پلا بڑا ہے اور ادھر آپ کے درمیان میں موجود تھا اور اتنی بلند باتیں کر رہا ہے جو کہ پورے جہان کو سدھارنے کے لیے کام دے سکتی ہیں، اور پھر دوسری اتنی علمی باتیں، اور پھر اس میں خصوصی طور پر ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں جو کہ ان کے اس ذوق جو ہے ذوق تجسس ہے اس کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ وہ معراج کے واقعے میں وہ ایسا کام دکھایا گیا کہ بھائی جو ادھر راستے میں تھے ان سے بھی ملاقات کرائے گی کاروانوں سے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں کچھ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر جناب نبی دوبارہ اس رات کو ادھر بھی موجود تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے آ کر خبر دی تھی کہ ان کو ہم نے اس رات فلاں جگہ ملاقات ان کی تھی، تو اس واقعے کو قرآن نے درج کیا۔ تو اس قسم کے عملی معجزات بھی دکھائے تھے، لیکن زیادہ تر عرب لوگ کلام کی رعنائی کو، کلام کی بلندی کو سمجھتے تھے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے ان کے کلام سے کس حوالے سے فرق رکھتا تھا۔ خوب اس کے موضوعات بالکل انسانیت کو سدھارنے کے حوالے سے، ان کے بھی کلام بلندی پر موجود تھے، لیکن ان کے کلام کس بارے میں تھے؟ مثلا ایک قبیلے کی جو ہے وہ تعریف پر، ایک تلوار کی تعریف پر، ایک گھوڑے کی تعریف پر، ایک فرض کریں کہ کسی خاتون کی تعریف پر، یہ کلام، ان کی کلام کا موضوع سارا یہ ہوتا تھا۔ لیکن قرآن نے آ کر انسان اور انسانیت، عقل اور تعقل، تدبر، اس کے جو کردار ہیں، جو صفات ہیں، ان کی بلندی پر بات کی ہے، اور معاشروں کو بنانے کے لیے کام کیا ہے، بات کی ہے۔ تو یہ بلندی دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے ہے، تو خدا بھی فرما رہا ہے کہ خدا کریم قد بینا الآیات، ہم نے آیات بیان کر دی ہیں، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو حسی معجزات ہیں، وہ جو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی، جیسے آج کل مثلا لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ ایک رومال سے کبوتر نکالتے ہیں تو یقیناً وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس کوئی چیز ہے،
یہ حس گرائی ہے، حس کی وجہ سے ہماری حس متاثر ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ جسم ہمارا زیادہ ہے اور ہمارا جو عقل کا وہ ہے اور ذہن کا وہ درجہ کم ہے، تھوڑا ہے اس میں، جب تک کہ اس کو تربیت دے کر بڑھایا نہ جائے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اکثر حس کے چکر میں ہی پھنس جاتے ہیں، جو ان کو دکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو ان کی عقل کہتی ہے وہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ کو ایک یہ گولی آپ کھائیں گے تو، یا یہ نوالا جو ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا جسمانی، بھائی اس میں زہر ملی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا بھائی جو ہے سم ملا دیا گیا، زہر ملا دیا، تو آپ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی محسوس آپ کر رہے ہیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ زہر موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے اور یہ مجھے نقصان دے گا، نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ جو محسوس نہیں ہوتا ہے، آپ کو عقل کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ شوگر ملی ہوئی چیز کھانا، عقل کہہ رہا ہے کہ نقصان دہ ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز جو ابھی یہ کھائے گا تو ایک ٹائم میں اس کو بہت بڑا نقصان دے گا، لیکن پھر بھی وہ کھاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ محسوس نہیں ہے۔ یعنی محسوس اور معقول میں اتنا فرق ہے کہ ہم ابھی کے انسان بھی بہت ساری چیزیں جو معقول ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو محسوس ہوتی ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے کہ کہا کہ 5 کتابیں آسمان سے، یہ مشہور جیسے ایک بنا ہوا ہے تو ایسے لطیفہ تھا، لیکن تھوڑی سوچ بھی اس میں موجود ہے کہ 5 کتابیں آسمان سے اتری اور ایک اترا، 5 نہ سی تو 3 سی یا 4 سی، 4 کتابیں آسمان سے اتری اور ایک اترا کیا جی؟ دگا، چلیں ایک زبان میں دگا کہتے ہیں، اس کو آپ مکہ سمجھ لیں، ہاں ایک اترا مکہ، 4 کتابوں نے کچھ نہ کیا اور مکے نے کیا سدھا۔ یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، یعنی کتابوں کے آنے پر لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، عقل پہ نہیں آتے تھے، ہدایت پہ نہیں آتے تھے، لیکن جیسے ہی ان پر کوئی اس قسم کا سخت ایکشن آتا، کوئی عذاب آتا، کوئی جیسے کہ ان اہل یہود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ ان کے اوپر پہاڑ پکڑ لیا گیا تھا، کوہ طور کو ان کے سروں پہ پکڑا گیا تھا کہ آپ بتائیں مانیں گے یا نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ تو یہ حسی چیز جو ہے نا انسان پر اثر انداز